اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہ حلال اور حرام جو چیزیں ہیں ان کو واضح طور پر بیان کر دیا، اور ہم بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے۔ یہ تقریباً ہر کوئی جانتا ہے کہ کن چیزوں کو حلال قرار دے دیا گیا اور کن چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ جو ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ بعض حلال چیزیں ایک پیمانے کے بعد، ایک لمٹ کے بعد حرام ہو جاتی ہیں۔ ان کو ایکچولی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بکرا مثال کے طور پر ہے تو وہ گر کر مرتا ہے تو وہ حرام ہے، اگر اسے کوئی سینگ لگ جاتا ہے کسی دوسرے جانور کا تو وہ حرام ہے، کوئی اسے اس طرح کا زخم ہوتا ہے تو وہ حرام ہے، اسے آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جیسا کہ انگور ہیں یا کھجور ہے یا جو ہیں، ان سے جب شراب بنتی ہے تو وہ حرام ہوتی ہے، یعنی ایسی چیز اگر ان سے بنائی جائے جو انسانی عقل کو بے حس کر دے، جو بے حسی کی طرف لے جائے، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی کی طرح اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ایسی چیزیں جو بالکل حلال ہیں لیکن ہماری کچھ حرکتوں کی وجہ سے وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر انار دیکھیں، انار اب آپ خریدنے جاتے ہیں، آپ 5 کلو یا 2 کلو انار لیتے ہیں، تو آپ اپنے انار میں سے، اپنی ٹوکری میں سے اٹھانے کی بجائے جن سے دکاندار کی ٹوکری سے ایک مزید انار اٹھاتے ہیں اور اسے اپنے استعمال میں لاتے ہیں یا اسے اپنے بیگ میں ڈال لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ آپ اگر اپنے ذہن سے سوچیں کہ بعض اوقات آپ کسی چیز پر، کسی دکان پر خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کا مال جو ہے، اس کے علاوہ جو مال دوسرے بندے کا ہے اسے آپ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، ایکچولی وہ آپ کے لیے حرام ہوتا ہے، جو آپ ان سے پوچھے بغیر استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ ان سے پوچھے بغیر استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ چیزیں وہ اس طرح حرام ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کو قرآن پاک میں نہیں بیان کیا گیا۔ قرآن پاک میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ جو بالکل حرام ہے، جیسا کہ کچھ جانور ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی عقل پہ برے اثرات رکھتی ہیں، ان کو حرام قرار دیا گیا۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو وقت کے ساتھ یا ایک لمٹ کے بعد حرام ہوتی ہیں، وہ انسانی عقل پہ چھوڑ دی گئی، وہ انسان کی سوچ پہ چھوڑ دی گئی کہ کیا ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہماری نہیں ہے، جو ہماری ملکیت میں نہیں ہے، ان کو ہم اپنے لیے استعمال کریں، ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ ایسی چیزوں کو انسانی ذہن پر، انسانی سوچ پر چھوڑ دیا گیا، اور ہمیں چاہیے کہ ایسی اگر ہم کسی مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، کسی اور جگہ پہ کام کرتے ہیں، یا ہماری کوئی فیکٹری ہے، یا ہم کسی طرح کے بزنس مین ہیں، تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو مال ہے کس لمٹ کے بعد جا کے حرام ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ ہمیں یہ پڑھنا چاہیے کہ اگر ہم 5 کلو وہ انگور خریدتے ہیں تو ایک دانہ بھی ہم نے اگر کسی کا حق رکھا یا ہم نے پکڑ کے اپنا لے لیا اور پھر وہاں سے کھانے کی کوشش کی جو دوسرے بندے کا ہے یا دکاندار کا ہے، تو وہ ایک دانہ بھی آپ کے لیے حرام ہے اور اس کا گناہ کبیرہ آپ کو ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ باتیں نہیں سمجھتے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں سرور نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، تو بھائی یہی چیزیں ہیں جو عبادت میں، جو نماز میں، جو آپ کو حج اور زکوٰۃ آپ کرتے ہیں، ایسی چیزوں میں خلل پیدا کرتی ہیں، ایسی چیزوں میں آپ کا جو لطف ہے وہ اڑا دیتی ہیں۔ آپ اگر ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں گے تو آپ کو زندگی میں سکون ملے گا۔ اگر آپ ایک ایسے بندے بنیں گے کہ آپ ایک انگور بھی حرام کا کھانا پسند نہ کریں گے، اسے مناسب نہ سمجھیں گے، تو آپ کے اندر سے ایک سکون کی لہر اٹھے گی۔ آپ جب کسی کا حق کھانے لگتے ہیں تو آپ کا دل ایک دفعہ آپ کو بتاتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کا حق کھائیں، آپ حرام چیز کے نزدیک جائیں اور آپ کا دل آپ کو بتائے نہ کہ یہ حرام ہے، یہ کسی کی ہے، یہ آپ پر جائز نہیں۔ آپ کا دل ایسے ہی ایک دفعہ آپ کو جیسے گھنٹی بجتی ہے، ایسے ہی آپ کو ایک دفعہ الارم کرتا ہے کہ بھائی یہ آپ کی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو اپنی ذاتی استعمال میں لانا ہے تو آپ کو پہلے دوسرے بندے سے، اس کے مالک سے اجازت لینی چاہیے۔ ہمیں ایز اے مسلم ایسی باتوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں
یہ ہمیں کہاں تک لے جاتی ہیں، یہ ہمارے جسم پر، ہماری آنے والی نسل پر کس قدر جو ہے وہ اثر رکھتی ہیں۔ اگر ہم ایسی چیزیں سوچیں گے، ایسی باتوں پر غور و فکر کریں گے تو انسانیت کو بہت فائدہ ملے گا، اور تو اور مسلمانوں کو بالکل عروج ملے گا اگر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے شروع کر دی سوچنا اور اس پر عمل کرنا۔ تو کوشش کریں کہ ایسی چیزوں پر ضرور عمل کریں، کیونکہ اگر یہ باتیں ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کی تو جو سکون ہے، کیونکہ ہم انسان صرف سکون چاہتے ہیں، وہ پیسے سے ہو، وہ عبادت سے ہو، وہ گھر والوں سے ہو، اولاد سے ہو، یا کسی طرح کا بھی ہو، لیکن ہم سکون چاہتے ہیں۔ تو آپ جب یہ حلال و حرام میں تھوڑا سا فرق اپنے آپ میں لائیں گے اور آہستہ آہستہ پھر اس کو اپنے اندر استعمال کرنا چاہیں گے، اسی چیز کو آپ حرام و حلال جو ہے اس پہ آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔